الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام البررہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے اسلام کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اسلام کا لفظ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اسلام کا لفظ تو کلام پاک میں اسلام چونکہ اسلم یسلم اسلام من یہ مصدر ہے باب افعال کا۔ اس کے معنی آتے ہیں اللہ کی فرما برداری کرنا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہ وقت یاد کرو جب کہا آپ کے رب نے کہ اللہ کے یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو۔ قال تو کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کی میں نے رب العالمین کی فرما برداری قبول کی۔ تو اسلام رب العالمین کی فرما برداری کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے جو بھی انبیاء علیہ السلام کا دین رہا ہے وہ سب دین اسلام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کی تکمیل ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہاں پر دین کی تکمیل کا جو اعلان ہے یعنی اسلامی احکام کی تکمیل کا اعلان ہے۔ بہرحال اور عوام میں یہ بات مشہور ہے اور حدیث جبرائیل سے بھی یہ بات ثابت ہے اور ہر چھوٹے بچے کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ ارکان اسلام 5 ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور حدیث جبرائیل جو مشہور ہے اس کے اندر فاخبرنی عن الاسلام، تو اس کے اندر یہ بات ہے ان تشهد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اور ایک اور حدیث جو مشہور ہے بنی الاسلام علی 5 شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام نام ہے احکام اسلام کی پیروی کا، ارکان اسلام کی پیروی کا۔ عوام کی زبان میں یہی بات ہے کہ اسلام یہ ارکان 5 کا نام ہے، لیکن اسلام پوری شریعت محمدی کا نام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جس کا تعلق ملت ابراہیمی سے ہے، اس شریعت محمدی کا نام اسلام ہے۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو خالص توحید پرست تھے اور وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں پہلی چیز توحید ہے۔ تو اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، ایک آدمی جب اسلام قبول کرتا ہے تو کلمہ طیبہ اور اسے کلمہ شہادت کا اقرار، ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا اقرار کروایا جاتا ہے۔ تمام باطل دین، تمام دین کے باطل ہونے کا اقرار اور اسلام کے حق ہونے کا اقرار اس سے کروایا جاتا ہے۔
چونکہ ایک مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے، غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دے، مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دے، تو اس کو اسلام جب قبول کروایا جاتا ہے تو کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، ایمان مجمل، ایمان مفصل. تو اس آیت میں ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک مقبول اگر ہے تو وہ اسلام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین چاہے گا ہرگز اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو اسلام دین ہے، اور اسلام ہی صحیح دین ہے، اسلام ہی مکمل دین ہے. سارے عالم انسانیت کا دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. اور اس آیت میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اس کے اندر ایمان بھی داخل ہے. چونکہ یہ بات آپ کو بارہا بتلائی جا چکی ہے کہ مطلق اسلام کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اسلام بول کر ایمان مراد لیا جاتا ہے، اور اسلام بول کر ایمان مراد لیا جاتا ہے. یعنی ایمان بول کر اسلام، اسلام بول کر ایمان. اگر یہاں اسلام کے ان الدین عند اللہ اسلام، اس اسلام کے اندر ایمان اگر مطلوب نہیں ہے تو وہ اسلام مقبول ہی نہیں ہو سکتا. جو اسلام بغیر ایمان کے ہو وہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے. اگر منافق لوگ کا جائزہ لیا جائے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر بھی قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ مومن ہی نہیں ہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تو بہرحال اسلام، ایمان، یہ ان دونوں کا فرق آپ کو بتلایا جا چکا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محدث ہیں اور فارغ ہیں، آپ نے اس کی جو تشریح کیا ہے، اور جس کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ ایمان اور اسلام کے اندر فرق ابتدا اور انتہا کا ہے. کہ ایمان کی ابتدا دل سے ہوتی ہے، اور اس کا اظہار اقرار باللسان زبان سے ہوتا ہے، اور اس کی تکمیل اعضاء و جوارح کے اعمال پر ہوتی ہے. اور اسلام کی ابتدا اعضاء و جوارح سے شروع ہوتی ہے اور انتہا دل کے اوپر ہوتی ہے. یعنی اسلام دل پر ختم ہوتا ہے، اعضاء و جوارح سے شروع ہوتا ہے. ایمان دل سے شروع ہو کر اعضاء و جوارح پر ختم ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد توحید ہے، اور توحید کلمہ طیبہ کا بھی نام ہے، کلمہ شہادت کا بھی نام ہے. اب کلمہ طیبہ، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیسی مثال دے رہے کلمہ طیبہ کی؟ کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی جیسی ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی جانب عمدہ کلمات بلند ہوتے ہیں اللہ کی جانب. والعمل الصالح یرفع، اور اعمال صالحہ اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں. تو کلمہ طیبہ دراصل اسلام کی بنیاد ہے، اور اس کی ضد کلمہ خبیثہ ہے. کلمہ خبیثہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو
کلمہ خبیثہ سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اسلام نام ہے، کلمہ طیبہ اس کی بنیاد ہے، کلمہ خبیثہ اس کی بنیاد نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا جو ذکر کیا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں. یعنی کلمہ طیبہ کے لفظی معنی تو پاکیزہ بات کے ہیں، مگر اس سے مراد وہ قول حق اور عقیدہ صالحہ جو سراسر حقیقت اور راستی پر مبنی ہے. یہ قول اور عقیدہ قرآن مجید کے روح سے لازماً وہی ہو سکتا ہے جس میں توحید کا اقرار اور انبیاء اور کتب آسمانی کا اقرار اور ایک آخرت کا اقرار ہو، کیونکہ قرآن انہی امور کو بنیادی صداقتوں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. اور کلمہ طیبہ کی مثال کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال ایسی جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ آسمان زمین میں گہری جمی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں. شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں، دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو سارا نظام کائنات اسی حقیقت پر مبنی ہے جس کا اقرار ایک مومن اپنے کلمہ طیبہ میں کرتا ہے. اس لیے کسی گوشے میں بھی قانون فطرت اس سے نہیں ٹکراتا، کسی شے کی بھی اصل اور جبلت اس کو انکار نہیں کرتی. کہیں کوئی حقیقت اور صداقت اسلام سے متصادم نہیں ہوتی، یعنی ٹکراتی نہیں. اس لیے زمین اور اس کا پورا نظام اس سے تعاون کرتا ہے اور آسمان اس کا پورا عالم اس کا خیر مقدم کرتا ہے. یعنی آسمان اور زمین کی ہر چیز اسلام کا خیر مقدم کرتی ہے، کیونکہ اسلام اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ چیز ہے. توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، ہر آن میں وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دے رہا ہے. یعنی اسلام اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے. یعنی اسلام ایسا بارآور اور نتیجہ خیز کلمہ ہے کہ جو شخص یا قوم اسے بنیاد بنا کر اپنی زندگی کا نظام اس پر تعمیر کرتی ہے، اس کو ہر آن اس کے مفید نتائج حاصل ہوتے رہتے ہیں. وہ فکر میں سلجھاؤ، طبیعت میں سلامت، مزاج میں اعتدال، سیرت میں مضبوطی، اخلاق میں پاکیزگی، روح میں لطافت، جسم میں طہارت و نظافت، برتاؤ میں خوشگواری، معاملات میں راست بازی، کلام میں صداقت شعاری، قول و قرار میں پختگی، عاشرت میں حسن سلوک، تہذیب میں فضیلت، تمدن میں توازن، معیشت میں عدل و مواسات، سیاست میں دیانت، جنگ میں شرافت. ایسا نہیں ہے کہ معصوم اور بے گناہ کو جنگ میں مارا جائے. جنگ میں
शराफत, सुलह में खुलूस और अहद व पैमान में एक ऐसा वसूख पैदा करता है, और वो एक ऐसा बारिश है जिसकी तासीर अगर कोई ठीक ठीक कबूल कर ले तो कुंदन बन जाए। तो इसी को अल्लाह ताला इरशाद फरमाते, तू 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 ती उकुलहा कुल्ल हिज़्निहीन बिइज़्नि रब्बिहा, हर आन वो अपने रब के हुक्म से अपना फल दे रहा है। वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून, ये मिसालें अल्लाह ताला इसलिए देता है कि लोग इससे सबक हासिल करें। वमसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फौक़िल अर्ज़ि मा लहा मिन क़रार, और कलमा खबीसा एक बदजात दरख्त की सी है। कलमा खबीसा की मिसाल एक बदजात दरख्त की सी है जो जमीन की सतह से उखाड़ कर फेंका जाता है और उसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं है। तो कलमा खबीसा ये लफ्ज कलमा तय्यबा की जिद है, जिद जिसका इतलाक अगरचे हर खिलाफ हकीकत और मबनी बर गलत कौल पर होता है, मगर यहाँ उससे मुराद हर वो बातिल अकीदा है जिसको इंसान अपनी निज़ाम जिंदगी की बुनियाद बनाए। आम इससे कि वो दहरियत में हो, इल्हाद और जिंदका हो, शिरक और बुत परस्ती या कोई और ऐसा तकय्युल हो जो अंबिया के वास्ते से ना आया हो। चूंकि इस्लाम एक दीन फितरत है और इस्लाम फितरत के खिलाफ नहीं है, और ये वो फितरत है जिसको इंसान कबूल करती है, और इस्लाम वो दीन है जो अंबिया अलैहिस्सलाम के वास्ते से अल्लाह ताला हम तक पहुंचाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कलमा खबीसा की मिसाल एक बदजात दरख्त की सी है जो जमीन की सतह से उखाड़ कर फेंका जाता है, माला मिन करार, इसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं, कोई मजबूती नहीं है। दूसरे अल्फाज में इसका यह मतलब हुआ कि इस्लाम के खिलाफ जो भी अकीदा बातिल अकीदा है, चूंकि हकीकत के खिलाफ है, इसलिए कानून फितरत कहीं भी उससे मुवाफिकत नहीं करता। कायनात का हर जर्रा उसकी तकजीब करता है, जमीन व आसमान की हर शय उसकी तरदीद करती है। जमीन में उसका बीज बोने की कोशिश की जाए तो हर वक्त उसे उगलने के लिए तैयार रहती है। आसमान की तरफ उसकी शाखें पड़ना चाहें तो वो उन्हें नीचे धकेल देता है। इंसान को अगर इम्तिहान के खातिर इंतखाब की आज़ादी और अमल की मोहलत दी गई होती तो ये बदजात दरख्त कहीं उगने ना पाता, मगर चूंकि अल्लाह ताला ने यानी इंसान को अगर इख्तियार ना दिया होता तो ये बदजात दरख्त जिसको कलमा खबीसा है ये कहीं उगने ना पाता। मगर चूंकि अल्लाह ताला ने इब्ने आदम को अपने रुझान के मुताबिक काम करने का मौका अता किया है, इसलिए जो नादान लोग कानून फितरत से लड़ बढ़कर ये दरख्त लगाने की कोशिश करते हैं, उसके जोर मारने से जमीन उसे थोड़ी बहुत जगह देती है, हवा और पानी से कुछ न कुछ ग़िज़ा उसे मिल जाती है, और फिजा भी उसकी शाखों को फैलने के लिए यह बादले नाख्वास्ता कुछ मौका देती है। लेकिन ये सब कुछ होता है, लेकिन जब एक दरख्त कायम होता है तो कड़वे कसीले जब यानी कलमा खबीसा का दरख्त जब कायम होता है, कड़वे कसीले जहरीले फल देता रहता है और हालात के बदलते ही हवादिस का एक झटका उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। तो बहरहाल ये कलमा तय्यबा और कलमा खबीसा की मिसाल है। इसके लिए हमने सूरह इब्राहिम की आयतें पढ़ी और इसकी वजाहत के लिए हमने तफहीमुल कुरान जो मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है उसके फिट नोट हमने आपके सामने पढ़ दिए। कुछ फिट नोट हमने आपके सामने उसके कुछ जो है उसका कुछ
اس کا جو حاشیہ ہے اس کا تھوڑا ہم نے یعنی اس کے بہت سارے اقتباسات ہم نے آپ کے سامنے پڑھ دیے تاکہ بات کی وضاحت ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ہے، اور ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی، اور ایمان مفصل یعنی آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان اور اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اب میں یہاں سے بات کا آغاز کرتا ہوں کہ کلمہ طیبہ جس کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ الاسلام بہت مفید رسالہ ہے۔ کلمہ طیبہ کا جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، توحید میں، اور کلمہ طیبہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ پہلا جز سے توحید اور دوسرے جز سے رسالت کا ثبوت ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ اس کی پہلی لا الہ الا اللہ، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاسلام کے اندر لکھا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ دراصل اس سے تین مضمون ثابت ہوتے ہیں۔ تین مضمون، ایک تو اللہ تعالیٰ کا وجود کہ اللہ موجود ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کہ اللہ واحد یعنی اکیلا ہے، ذات میں صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ واحد بھی ہے اور ایک احد بھی ہے، بے مثال اور یکتا بھی ہے، بے ہمتا بھی ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اور اس لا الہ الا اللہ کی تیسری بنیاد اللہ ہی معبود ہے۔ تو کلمہ طیبہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک ہے اللہ موجود، اللہ کا موجود ہونا، دوسرا اللہ کا واحد ہونا، اکیلا ہونا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا ہی معبود ہونا۔ اب پہلا سب سے پہلے یہ چیز اللہ تعالیٰ کا وجود یعنی وجود باری تعالیٰ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے دلائل کی مثال ایسی ہے جیسے غذا۔ اور فلاسفہ، عقلاء اور علم کلام اور منطق اور فلسفے اور علم کلام کے جو عقلی دلائل ہیں جو توحید پر ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے دوا۔ یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ دوا بیمار کو ہی دی جاتی ہے، لیکن جہاں تک خورد و نوش یعنی اصلی غذا، اس کا تعلق جو ہے نا وہ بیمار سے نہیں، چونکہ ہر صحت مند بھی غذا کھاتا ہے اور بیمار کے لیے بھی غذا ہوتی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو دلائل ہیں، جو قرآن و حدیث کے دلائل، اس کی مثال ایسی ہے جیسے غذا۔ غذا ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ تو اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق لا الہ الا اللہ سے جب تین باتیں ثابت ہوتی ہیں، پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کے وجود، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ ہی کا معبود ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی جو دلیلیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے
اپنے وجود کے لیے جو دلائل دیے ہیں جس کو انسان کی فطرت قبول کرتی ہے، وہ دلائل ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے دلائل دیے ہیں اور اس کا ویسا استدلال ہے جو ہر ایک کے سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ کلام پاک سب ایک کے سمجھ، یعنی ہر ایک کے سمجھنے کے لیے ہے، اور ہدایت اور نصیحت کے اعتبار سے کلام پاک بہت آسان کتاب ہے۔ تو اب آئیے آپ کے سامنے وہ دلائل پیش کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ یہ جتنی آیتیں ہیں یہ توحید کی بھی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی بھی دلیل ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ توحید کی بات ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہاں پر شرک کا رد ہے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، ساخت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے پیہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، یعنی اختلاف میں، رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پھر دن آتی پھر رات، ان رات کا آنا پھر دن آنا، ایک تو یہ مراد ہے۔ پھر دوسری بات، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے دن بڑا، کبھی دن بڑا تو رات چھوٹی۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ رات میں دن کو داخل کرتا ہے، یعنی رات کے بعض حصے میں دن کو داخل کرتا ہے، کبھی دن کے بعض حصے میں رات کو داخل کرتا ہے۔ جیسے عام طور سے سردی کے دنوں میں دن چھوٹا رات بڑی، اور گرمی کے دنوں میں دن بڑا رات چھوٹی۔ واختلاف اللیل والنہار میں رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، یہ بھی مراد ہے، اور دن کا چھوٹا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا، یہ بھی مراد ہے، اور موسموں کی تبدیلی بھی مراد ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی ہے، یعنی چلتی پھرتی ہے۔ آج بھی دیکھیے بڑی بڑی تجارت کا پورا دار و مدار کشتی کے اوپر ہے، اور ان کشتیوں میں جو انسان کی نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش اتارا، یعنی بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، فَأَحْيَا بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اپنے اسی نظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے۔ وہ تصریف الریاحی، اور ہواؤں کی گردش میں، یعنی ہواؤں کے چلنے میں، ایک تفسیر عربی میں فتح القدیر اس کا نام ہے، اس میں لکھا ہے سورہ جاثیہ کی پہلی رکوع میں
وہ تصریف الریاح کا لفظ ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں تارتن من جہتن و تارتن اخرى، یعنی ہوا کبھی ایک طرف چلتی ہے کبھی دوسری طرف. و تارتن تکون حارہ و تارتن تکون باردہ، یعنی ہوا کبھی گرم چلتی ہے اور کبھی ٹھنڈی. و تارتن تکون نافیہ و تارتن تکون ضارہ، اور کبھی ہوا فائدہ مند ہوتی ہے اور کبھی نقصان دہ. و تصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، والسحاب المسخر بین السماء، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے ہیں. والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اس میں ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں. یعنی اگر انسان کائنات کے اس کارخانے کو جو شب روز اس کے آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے محض جانوروں کی طرح نہ دیکھے، بلکہ عقل سے کام لے کر اس نظام پر غور کرے اور ضد یا تعصب سے آزاد ہو کر سوچے، تو یہ آثار جو اس کے مشاہدے میں آ رہے ہیں اس کے نتیجے پر پہنچانے کے لیے بالکل کافی ہیں کہ یہ عظیم الشان نظام ایک ہی قادر مطلق حکیم کے زیر فرمان ہے. تمام اختیار و اقتدار بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے. کسی دوسری کی خود مختارانہ مداخلت یا مشارکت کے لیے اس نظام میں ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا فی الحقیقت وہی ایک اللہ تمام موجودات عالم کا اللہ ہے. اس کے سوا کوئی دوسری ہستی کسی قسم کے اختیارات رکھتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور یہ کہ الوہیت میں اس کا کوئی تصور ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 11 دلائل دیے. ایک تو آسمان کی تخلیق، ایک زمین کی تخلیق، ایک رات کا اختلاف، ایک دن کا اختلاف، ایک کشتی کا چلنا، یعنی سمندروں میں کشتی کا بوجھ لے کر چلنا، پھر کشتی کا لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونا، اور آسمان سے بارش کا اترنا، پھر اس بارش کے ذریعے زمین جو مردہ ہے اس کا زندہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر مخلوق کو زمین پر پھیلانا، ہر قسم کی مخلوق، اس کے اندر پرندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، ہر کوئی مخلوق، اشرف المخلوقات انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں. وہ تصریف الریاح اور ہواؤں کا چلنا، اور وہ بادل جو آسمان و زمین کے درمیان اٹکا ہوا ہے. ٹوٹل 11 نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے وجود کی بھی دلیل، یہ آیت اللہ کے وجود کی بھی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کے توحید کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کیا ہے. تو بہرحال سورہ بقرہ کی یہ آیت جہاں اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں اپنے وجود کا استدلال کیا ہے، آپ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے، اور اس انداز سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو واضح کی ہے، اور اس کا ترجمہ اور تشریح کے لیے تفہیم قرآن کے فٹ نوٹ پڑے گئے ہیں. اور یہ بات ہم آپ کے سامنے واضح کر دیتے ہیں کہ جب بھی ہماری تقریر کے اکثر فٹ نوٹ جو ہوتے ہیں وہ تفہیم قرآن ہی کے ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں دوسری تفسیروں کا بھی ہم یہ کہ حوالہ دیتے ہیں آپ کے سامنے. بہرحال یہ سب آیتیں اللہ تعالیٰ، یعنی سورہ بقرہ کی اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب آیتیں، یہ سب استدلال اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی یعنی سب آیتیں، یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ کے وجود کی بھی دلیل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے توحید کی بھی دلیل ہیں. اب آئیے اب آپ کے سامنے سورہ انعام کی چند آیتیں پڑھتے ہیں، یعنی آیت نمبر 95، 96، 97، 98 اور 99. یہ 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو استدلال پیش کیا ہے اور اپنے وجود باری کی جو دلیل پیش کیا ہے اپنے وجود کی، وہ آپ کے سامنے ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، چونکہ ہمارا مقصد تقریر کا ہو یا تذکیر کا ہو، اللہ کے کلام کو
دنیا اسلام تک پہنچانا ہے. اور تفہیم القرآن مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا ہم جو بار بار حوالہ دیتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن کی ترجمانی ہے اور اس کو بہت اچھے انداز میں اس کو پیش کیا گیا ہے. اور خود مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ادیب تھے. بہت سارے اردو کے ادیب گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کی ترجمانی کی ہے. علامہ سید سلیمان ادوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الکلام آزاد جیسے جن کے معیار ادب کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا. لیکن ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی، بڑے بڑے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو ادب کے اندر بھی اور اسلام کو جو پیش کیا ہے اس میں وہ یقیناً داد و تحسین کے مستحق ہیں. اور ٹھیٹ دلی کی یہ ٹکسالی زبان بولتے ہیں جو بہت پیاری زبان ہے، اس لیے ہم اس تفہیم القرآن کو پیش کرتے ہیں چونکہ اس کی زبان بڑی شستہ ہے. چونکہ دو شخصوں کا انداز بیان بہت پسند آتا ہے، ایک علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بیان جو تفسیر عثمانی کے اندر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے پر ہے، اور ایک مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بیان بہت پیارا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو پیش کرتے ہیں اور جہاں جو اختلافات ہیں وہ اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو بات مولانا پیش کیے ہیں اس کو ہم آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں. تو خیر، یہ بات ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم بار بار فٹ نوٹ جب پڑھتے ہیں تو ہر وقت یہ کیا حوالہ دینے کی ضرورت نہ پڑے. بہرحال جو بھی ہماری تقریریں سنتے ہیں وہ یہ بات کو جان لیں کہ ہم دوسری تفسیروں کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور تفہیم القرآن کا بھی ہم اکثر و بیشتر حوالہ دیتے ہیں. اب آئیے سورہ انعام کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون. دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، یعنی زمین کی تہوں میں بیج کو پھاڑ کر اس سے درخت کی کوپل کو نکالنے والا اللہ ہے. وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے. یعنی زندے کو مردے سے نکالنے کا مطلب بے جان مادے سے زندہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، اور مردے کو زندے سے خارج کرنے کا مطلب جاندار جسم سے بے جان مادوں کو خارج کر دیتا ہے. اور اس کی ایک تفسیر جو مشہور ہے، مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی، انڈا بے جان مرغی جاندار. اور اس کی وہ بھی تفسیر ہے کہ درخت سے دانا اور دانے سے درخت، یعنی چونکہ درخت جاندار اور دانا بے جان، دانا بے جان، درخت جاندار. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک تفسیر یہ بھی کیا ہے کہ کافر کا بیٹا مسلمان اور مسلمان کا بیٹا کافر. چونکہ اومن کان میتن فاحییناہ، کیا جو آدمی مردہ ہے ہم نے اسے زندہ کیا، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے اسلام کا نور عطا کیا؟ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. تو قرآن کی یہ سب آیتوں میں زندہ ان کو کہا گیا ہے جو اہل ایمان کو، اور مردہ ان کو کہا گیا ہے جو باطل عقیدے پر قائم ہیں. تو قرآن کفار کو مردہ کہتا ہے. تو مخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندوں کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ اللہ ہے، یہ سارے کام تو اللہ ہی کے، تم پھر ادھر بہ کے چلے جا رہے ہو. ذالکم اللہ فانا تؤفکون. فالق الاسباع، پردے شب کو چاک کر کے وہی صبح کو نکالتا ہے. وجعل اللیل سکنا،
اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے. فالق الاصباح پردے شب سے کو چاک کر کے وہی صبح کو نکالتا ہے. ایک عرب سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیل کیا ہے، تو اس نے کہا اغنى الصباح عن المصباح، کہ صبح کو کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے ہم کو چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی، صبح اتنی روشن ہے. فالق الاصباح یعنی پردے شب کو چار کر کے وہی صبح نکالتا ہے. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم، وہی ہے، اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. قد فصل الآیات لقوم یعلمون، یعنی اس حقیقت کی نشانیاں کہ صرف ایک اللہ ہے، کوئی اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اختیارات میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اور نہ اللہ کے حقوق میں کسی حق میں سے کسی حق کا وہ مستحق ہے. یعنی اللہ کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تو دوسرے کے لیے نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے لیے ہم نیاز کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے نیاز نہیں کریں گے، اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں دوسرے کے لیے روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ کے لیے حج کرتے ہیں دوسرے کے لیے حج نہیں کرتے، اللہ کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں دوسرے کے لیے زکوٰۃ نہیں دیں گے. مگر ان نشانیوں میں اور علامتوں سے حقیقت تک پہنچنا جاہلوں کے بس کی بات نہیں ہے. جاہل کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ کو نہیں، ان پڑھ بھی علم رکھتا ہے اگر اس کے اندر ایمان اور عمل صالح ہے. جاہل جو بہت پڑھ لکھ کر کے بھی اگر ایمان کی طرف نہیں آتا ہے تو وہ جاہل ہے. اس کی عقل اگر اسے علم نافع یعنی ایمان اور عمل صالح پر نہیں ابارتی ہے تو وہ جاہل ہے. اس ایمان کی دولت سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو علمی طریق پر آثار کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں گزرتے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، یعنی ایک جان سے تم کو ایک جاندار سے تم کو پیدا کیا، یعنی نسل انسانی کی ابتدا ایک متنفس جاندار کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا. یعنی مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جان ڈالی اور پھر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کے ذریعے ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے اور حوا علیہ السلام کے ذریعے زمین کی نسل چلائی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جاندار سے پیدا کیا اور تمہارے اندر سے تمہارا جوڑا نکالا اور بہت سارے مرد اور عورتوں کو زمین پر پھیلا دیا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ. وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک متنفس جاندار سے پیدا کیا. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ. ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور اس کے سوپنے پہ جانے کی جگہ ہے. وَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. یعنی نو انسانی کی تخلیق اور اس کے اندر مرد و زن کی تفریق اور
تناسل کے ذریعے سے اس کی افزائش اور رحم مادر میں انسانی بچے کا نطفہ قرار پائے جانے کے بعد سے زمین میں اس کے سونپے جانے تک اس کی زندگی کے مختلف اطوار پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس سے بے شمار کھلی نشانیاں آدمی کے سامنے آئیں گی، جس سے وہ اس حقیقت کو پہچان سکتا ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ مگر ان نشانیوں سے یہ معرفت حاصل کرنا، یہ پہچان حاصل کرنا، یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو سمجھ بوجھ سے کام لیں، جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے والے، جو صرف اپنی خواہشات سے اور انہیں پورا کرنے کی تدبیروں سے جو غرض رکھتے ہیں، ان نشانیوں میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی اللہ جس نے تمہیں ایک متنفس سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، اور ایک جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے ہر قسم کے نباتات اگائی، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر اس سے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ان سے ہم تہ بتے چڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کر دیے، قنوان دانیہ، جو بوجھ کے مارے جھکے ہوئے ہیں، وہ جنات من عناب و زیتون و رمان مشتبیہ وغیر متشابہ، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ، اور ہر ایک کی خصوصیات جدا ہیں، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے والا اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت کو ذرا غور سے دیکھو، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ پوری آیات میں غور کر کے دیکھیے، یہاں پہلے آیت نمبر 97 میں علم کو بتلایا، پھر اس کے بعد آیت نمبر 98 میں سمجھ کو بتلایا، اور آیت نمبر 99 میں ایمان کو بتلایا، یعنی علم کے بعد سمجھ اور سمجھ کے بعد ایمان۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایمان کسی کو نصیب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم اور اس کی سمجھ، یعنی اسے علم اور فہم کامل اس کو میسر نہیں ہے، ورنہ وہ کیسا علم اور کیسا فہم ہے جو اسے ایمان پر ابھار نہیں سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ وجود باری کے متعلق ہم نے آپ کے سامنے بہت سارے دلائل پیش کیے، اس میں سورہ انعام کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اب آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیتیں پڑھی آ رہی ہیں۔ سورہ نحل کے شروع کی آیتیں دیکھیے، یعنی سورہ نحل کی آیت نمبر 4 سے لے کر جو ہے آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 17 تک، بلکہ 16 تک، یہ سب آیتیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انداز بیان کتنا پیارا ہے اور کتنا دل نشین ہے۔ سورہ نحل کی جن کی وہ آیتیں جس کا بھی ہم نے آپ کے سامنے حوالہ دیا، اس کی تلاوتیں کی جا رہی ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور وہ دیکھتے دیکھتے سرین ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور غالباً دونوں ہی مراد ہیں۔ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نطفے کی حقیر سی بوند سے وہ انسان پیدا کیا جو بحث و استدلال کی قابلیت رکھتا ہے اور اپنے مدعا کے لیے
حجتیں پیش کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جس انسان کو خدا نے نطفے جیسے حقیر چیز سے پیدا کیا، اس کی خودی کا طغیان تو دیکھو کہ وہ خود خدا کے مقابلے میں جھگڑالو بن گیا ہے. بہرحال اگر پہلا مطلب لیا جائے تو پہلے مطلب کے لحاظ سے یہ آیت اس استدلال کی کڑی ہے جو آگے مسلسل کئی آیتوں میں پیش کیا گیا ہے. اور دوسرے مطلب کے لحاظ سے اور یہ آیت انسان کو تنبیہ کرتی ہے کہ پڑھ کر کہ آگے بڑھ کر یا بڑھ کر باتیں کرنے سے پہلے ذرا اپنی ہستی کو تو دیکھ لے کہ کس شکل میں تو کہاں سے نکل کر آیا ہے اور کہاں پہنچا ہے. اس جگہ تو نے ابتدان پرورش پائی ہے، کس راستے سے تو برآمد ہو کر دنیا میں آیا ہے اور کن مرحلوں سے تو گزرتا ہوا جوانی کی عمر کو پہنچا ہے، اور اب اپنے آپ کو بھول کر تو کس کے آ رہا ہے. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اچانک تو دیکھتے دیکھتے وہ سرین ایک جھگڑالو بن گیا. والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون. اس نے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے پہننے کے سامان بھی ہیں اور کھانے کے سامان بھی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور ان میں تمہارے لیے یعنی وہ جانور جس میں تمہارے لیے پہننے کی بھی چیزیں ہیں اور فائدے کی بھی چیزیں ہیں اور طرح طرح کی اور تمہارے کھانے کی بھی چیزیں ہیں اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام تم انہیں واپس لاتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ. وہ تمہارے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. ان ربکم لرؤوف الرحیم. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها والزینہ. اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زندگی کے رونق بنے. ویخلق ما لا تعلمون. اور بہت ساری چیزیں اور وہی اللہ بہت ساری چیزیں فائدے کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ بکثرت ایسی چیزیں جو انسان کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہیں اور انسان کو اس کی خبر تک نہیں کہ کہاں کتنے خدام اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور کیا خدمت انجام دے رہے ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے تحت کہ قیامت تک کی جتنی سواریاں انسان ایجاد کرتا ہے، آج کی سواریاں اور قیامت تک کی سواریاں، اس میں ہوائی جہاز بھی ہے، ٹرین بھی ہے، راکٹ بھی ہے، سب آ گئے اس کے اندر. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ گھوڑا خچر گدھا سواری اور زینت کے لیے بنایا، اور وہ آگے اللہ ایسی سواریاں بنائے گا جس کو تم نہیں جانتے. تو قیامت تک جو بھی انسان، جس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ دماغ دے اور وہ جو بھی سواریاں ایجاد کرتا ہے وہ سب اس کے تحت ہیں. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. اور اللہ ہی کے ذمہ سیدھا راستہ بتانا ہے جبکہ راستے ٹیڑے بھی موجود ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا، لیکن اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. وہی اللہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ ہے. وہ اس پانی کے ذریعے کھیتیاں اگاتا ہے. ينبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والأعناب من كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل
پیدا کرتا ہے اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس نے تمہارے بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا ہے اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس پہ بہت ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام رکھتے ہیں. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور یہ جو بہت سے رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں اور ان میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے. آپ دیکھتے ہیں سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر کہ سمندر کی کیسی موجیں ایک امنڈ لاتی رہتی ہیں. جو سمندر کو جس اللہ نے کنٹرول کیا ہے اگر ایک آن سمندر کو حکم دے دے تو دنیا کا کیا حال ہوگا. تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ. اس سے مراد مچھلی بھی ہے اور یعنی اچھا اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جن سے تم پہنا کرتے ہو. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو یعنی سمندر میں روزی تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے یعنی وہ راستے جو ندی نالوں اور دریاؤں کے ساتھ بنتے چلے جاتے ہیں. ان قدرتی راستوں کی اہمیت اور خصوصیت کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں محسوس ہوتی ہے اگرچہ میدانی علاقوں میں بھی وہ کچھ کم اہمیت نہیں رکھتے بلکہ بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. وَعَلَامَاتُ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر زمین کو پہاڑ بنا کر اس کی میخیں گاڑی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے اور اس نے دریا جاری کیے اور بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. وعلامات بالنجم یہتدون. اس نے زمین میں راستے بتانے والی علامتیں رکھ دی ہیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. آج کل جو قطب نما ایجاد ہوا ہے جس کے ذریعے ہوائی جہاز کا سفر طے ہوتا ہے اس کا تعلق بھی ستارے سے ہے. اور جتنی بھی جدید آلات ایجاد ہوتے ہیں ان سب کا تعلق جو ہے ستاروں مطلب ہے کہ اگر راستہ بتانے کے لیے جیسا کہ قطب نما ہے اس کا تعلق بھی ستارے سے ہے. تو بہرحال اسلام کے اوپر یہ ہماری تقریروں کا سلسلہ اس کا چونکہ آغاز ہوا ہے یہ ہماری پہلی نشست ہے. انشاءاللہ بقیہ بات دوسری نشستوں میں کی جائے گی. اس میں دراصل اسلام کی بنیادی چیز توحید اور رسالت اس کو ہم کلام پاک کی دلائل کی روشنی میں ہم اس کو واضح کر رہے ہیں اور مقصد لوگوں کو کلام پاک سمجھانے پر ابھارنا ہے تاکہ لوگ کلام پاک کو پڑھیں سمجھیں اور اپنے گھروں میں سنائیں اور سمجھائیں اور چل پھر کر غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دیں اور مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.